باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم جو ہے مدینے میں نازل ہوئی۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی، بیٹا آپ لوگ باتیں نہیں کریں گے، اے نبی نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ حرام کر دے جو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے لیے، تبتغی مرضاتا، تاکہ تم تلاش ہو یا تاکہ تم چاہو مرضات ازواجک، تمہارے زوجاؤں کی، تمہارے بیویوں کی رضا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب اس میں اس کا شان نزول ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد کھڑے کھڑے سارے بیویوں کے حجرے میں جا کر ان کی خبر گیری کر لیتے تھے، لیکن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ آپ گئے تو تھوڑا وقت لگ گیا، کیونکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شہد پلا دیا تھا، تو باقی بیویوں کو تھوڑی سی جلن ہونا شروع ہوئی ان سے کہ یہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے مل کر یہ کہا کہ مشورہ کیا کہ ہم یوں کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافر کی خوشبو آ رہی ہے۔ مغافر ایک کچھ چیز کا نام ہے، کون جیسی اس کی بدبو رہتی ہے، تو اس کی بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پھر دوسرے بیویوں کے پاس پہنچے تو دوسری بیویاں کہنے لگے کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تو شہد نوش فرمایا، میں نے مغافر نہیں پیا۔ تو باقی بیویوں نے کہا کہ ہو سکتا مکھیاں بیٹھی ہوں گی مغافر کے درخت پر، اس سے شاید شہد میں بھی بو آ گئی ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاکی کا وہ رکھتے تھے کہ آپ کو تھوڑی سی بھی بو برداشت نہیں ہوتی تھی، تھوڑی سی بھی کوئی بھی بدبودار چیزیں آپ بالکل بھی نوش نہیں فرماتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ نے قسم کھا لی کہ اب میں کبھی شہد نہیں پیوں گا اس طریقے سے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ زینب کو برا لگے گا اس لیے زینب کو مت بتانا، لیکن ان کی بیویوں نے زینب کو بتا بھی دیا۔ تو یہ دو بڑی غلطی ہوئی، ایک تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طریقے کی بات کہی جو نہیں تھی صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز رکھنے کہا تھا تو راز بھی رکھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز حلال کی اللہ نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو اس پہ تنبیہ آ گئی کہ اے نبی جو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس کو اپنے لیے اوپر حرام نہیں کر سکتے، اور صرف اپنے بیویوں کی خوش نودی کی خاطر۔ اور یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی مقصد حاصل ہے، کوئی اس میں کسی کا فائدہ ہو جائے گا، آپ کا فائدہ ہو جائے گا، بلکہ یہ تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس میں کسی کا کوئی فائدہ پہنچے، بلکہ صرف اپنے کچھ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اس طرح کی بات کر دی۔ اب جو آگے ہے واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، تو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، اور یہ کوئی تنبیہ نہیں ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ شفقت سے آپ کا حرج دور کرنے کے لیے آپ اپنے اوپر تنگی کر لے رہے کہ ایک اچھی چیز کو آپ اپنے اوپر حرام کر رہے، تو اس پہ آپ کو تنبیہ نہیں کر رہا اللہ پاک، بلکہ شفقت کا معاملہ فرما رہے، شفقت سے کہہ رہے کہ اے نبی کیوں آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے ایک چیز کو اپنے اوپر اپنے نفس کو ایک چیز سے روک دیا، لیکن اس پر بھی پکڑ نہیں ہے آپ کی کہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحل ایمانکم، کہ فرض کر دیا اللہ نے تمہارے لیے، تحل کہ آپ کھول لے، آپ حلال کر لے، توڑ دے، ایمانکم اپنے قسموں کو، واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اور وہی آپ کا مولا ہے اور وہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قسم توڑنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑا قسم کا، تو آپ نے اپنا غلام آزاد کیا، اور یہاں پہ پھر آپ نے اپنے قسم کا کفارہ ادا کیا اور قسم توڑی، پھر آپ نے کیا جو اللہ فرض کر دیا اللہ نے آپ کے اوپر کہ آپ اپنی قسم کو توڑ دے، اور اللہ آپ کا مولا اور وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور جب چھپایا نبی نے إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ایک بیوی کی ازواجی حدیث ایک بیوی کی بات کو، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ تو اس کو بتا دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ اور اللہ نے ظاہر کر دیا علیہ اس پر، عَرَّفَ بَعْضُهُ اور جان لیا بعض نے اس کو، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ اور اعراض برتا بعض نے، فَلَمَّا پھر جب نَبَّأَهَا تو جب بتایا آپ نے بھی اس کو، قالت تو کہنے لگی، من انباک ھذا کہ یہ کس نے بتایا، قال نبأنی کہ مجھے بتایا، علیم الخبیر علم والے اور خبر رکھنے والے نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا تھا کہ یہ بات زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتانا، تو انہوں نے بتا بھی دیا، آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس بھی ہو گیا یہ میٹر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی قسم کھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب وحی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ آپ کے پیچھے ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے ازواج مطہرات میں، آپ کے بیویوں میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی ہو گئی اس کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہاً ان کو ٹوکا
اور اللہ نے ظاہر کر دیا تھا، تو وہ حیران بھی ہو گئی کہ آپ کو یہ بات بھی پتہ چل گئی جو ہم پیچھے کر رہے ہیں، تو آپ کس نے بتایا؟ تو کہا کہ مجھے میرے اللہ نے بتایا وحی کے ذریعے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بھی نہیں کھولی بلکہ آدھی ہی بات سے ان کو تنبیہ کی کہ زیادہ شرمندگی نہ ہو. ان تتوبا، اور اگر آپ دونوں توبہ کریں، دیکھو با کا جو صیغہ ہے دو بیویوں کے لیے ہے، ان تتوبا الی اللہ، اور اگر تم دونوں توبہ کر لو اللہ کی طرف، فقط صغت قلوبکم، تو اللہ تحقیق کے کج ہو گئی، جھک پڑے تمہارے دل، قلوبکما، تم دونوں کے دل جھک پڑے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور ظاہر ہو جائے علیہ اس پر، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ اس کا مولا ہے، وجبریل، اور جبریل، وصالح المومنین، اور صالح مومنین، وملائکۃ، اور فرشتے، بعد ذالک ظہیر، اس کے بعد مددگار ہے. اور ان دونوں سے مراد حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھی. یہ جو یہاں دو بیویوں کا، کیونکہ یہ سب شامل تھے لیکن پیش یہ دو تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو آیت ہے ان تتوبہ الی اللہ، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سی دو بیویوں کے بارے میں معاملہ ہے، اور وہ کتنے دن رکے رہے یہ جاننے کے لیے کہ دو بیویاں کون تھیں. اور ان کو پتہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہوگا، کیونکہ حفصہ ان میں سے ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. تو وہ کئی ٹائم تک رکے رہے، 1 سال 2 سال انہوں نے انتظار کیا. پھر ایک مرتبہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج پر گئے، تو وہاں جا کے انہوں نے پوچھا کہ آپ اس آیت کی کیا تفسیر ہے، وہ دو بیویاں کون تھیں؟ تو بڑے حیران ہوئے کہ تمہیں نہیں معلوم، یا وہ اس بات پہ حیران ہوئے کہ اس کو کتنی یعنی جان لینے کی تفسیر کی کتنی کھوج ہے. تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ یہ عائشہ اور حفصہ یہ دو بیویاں تھیں. تو یہاں پہ کیا ہو رہا کہ اگر تم ان کی مدد نہ کرو، جو تم ان کے پیچھے یہ سب جو باتیں کر رہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دل آزاری والی بات تھی نا، کہ ایک کے خلاف ایسی بات ہو رہی، آپ ان کو پسند نہیں آ رہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے کسی کے یہاں، تو وہ یہاں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے ان دونوں کو کہ تم توبہ کر لو، کہ جھک پڑے تمہارے دل. اور اگر تم نہیں مدد کر رہی ہو، تم ان کے اوپر تظاہرو، اگر تم ایک دوسرے کی مدد کروں گی ان کے خلاف، تو ان کا مولا، ان کا مددگار جبریل، صالح مومن اور ملائکہ ہے، کیونکہ وہ تو نبی ہے. کہ تم اس طریقے کی ان کی دل آزاری کے لیے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہو، ایک دوسرے کی باتیں چھپا رہی ہو، ادھر سے ادھر بات کر رہی ہو، تو پھر ان کے مددگار تو اللہ خود ہے، جبرائیل ہے، نیک مومن اور فرشتے، یہ سب ان کے مددگار ہے. یہ اللہ پاک کا حکم آ گیا، اللہ پاک کا حکم آ گیا کہ اب تم دونوں توبہ کر لو. اور اگر تم دونوں تم لوگ ان کے پیچھے جو بھی کام کر رہے ہو، یا ان کی دل آزاری کے کوئی بھی کام کر رہے ہو، یا تم ان کی مدد نہیں کر رہے، ان کی دل آزاری کر رہے، تو ان کی مدد کرنے کے لیے یہ سب لوگ ہیں. اللہ پاک تنبیہ کر رہا ہے ڈائریکٹ، اللہ پاک، ہاں ڈائریکٹ اللہ پاک کی تنبیہ ہے ان دونوں کے لیے کہ اب تم توبہ کر لو. جو بھی چھوٹی موٹی، حالانکہ چھوٹی موٹی باتیں تھی، دل آزاری تو اتنی بھی کہ تم توبہ کر لو. وحی کے ذریعے یہ آیت نازل ہوئی نا، جب یہ واقعہ ہو رہا، تو پھر بتا رہے نا ان کو جو بھی احکام ہو، تو وہ بیویوں کو بتائیں گے نا کہ یہ بات ہو گئی، مجھے وحی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ تم نے یہ بات نہیں کی تھی، ایسے سے ایسا کی تھی، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بتایا، تو ان کو پتہ چل گیا. اسی لیے تو بولا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ یہ بات ہم نے پیچھے جو کی. تو ایسا ربہ ان طلقکن، کہ امید ہے ربہ آپ کا رب، ان طلقکن، کہ وہ اگر تم لوگوں کو طلاق دے دے، ایبدلہ، اور بدل دے اس کو، ازواجن، بیویاں، خیرم منکم، تم سے بہتر، مسلمات، مومنات، مومن مسلمات، قانتات، فرما بردار، تابعات، توبہ کرنے والی، عابدات، عبادت کرنے والی، صاححات، روزہ رکھنے والی، سیبات و ابکارا، یا تو بیوہ متعلقہ، سیبہ یعنی بیوہ یا متعلقہ عورت کے لیے آتا ہے، ابکار کنواری کے لیے آتا ہے. تو ان لوگوں کو ایسے لگا کہ جو بھی بات ہوتی نا، عورتیں اس وقت ایسے لگتا ہے کہ ہم سے بہتر کون ملیں گی. اب وہ آبویسلی جب وہ ازواج مطہرات جب پوری کی پوری نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تھی، تو سب ایک سے بڑھ کر ایک تھی، سب کے پاس اپنی اپنی خوبیاں تھیں. تو ان کو ایسے لگا کہ ہم سے بہترین عورتیں تو واقعتاً بھی نہیں تھیں، امت کی بہترین عورتیں تھیں، امت کی مائیں تھیں. تو بھی اللہ نے کہہ دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو طلاق دے دے،
تو اللہ دوسری عورتوں میں وہ ساری خوبیاں پیدا کر دے گا. یہ اللہ کے لیے کون سی مشکل ہے کہ جو عبادت کرنے والی, روزہ رکھنے والی. اور صحابہ کو بھی اللہ نے, یہ دیکھو خصوصیت بیان ہو رہی نا, تو صحابہ کی کو بھی خصوصیت پہ رکھا کہ صحابہ ہونا یعنی متعلقہ یا بیوہ بھی اگر کوئی عورت ہے تو اس کی بھی اپنی خصوصیت ہے کہ وہ ہم عمر ہوں گی, سلجھی ہوئی ہوں گی, زیادہ سمجھدار ہوں گی. تو صحابہ یعنی متعلقہ یعنی سیکنڈ, دوسرے سے جس کی شادی ہو رہی, جو آلریڈی میرڈ تھی دوسرے سے شادی ہو رہی, اس کو صحابہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ صحابہ کو بھی خصوصیت میں ڈال دیا. کنواری تو خیر خصوصیت ہی ہے کہ بھئی کنواری ہے وہ, لیکن صحابہ کو بھی اللہ پاک نے خصوصیت میں ڈالا کہ اس کی بھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہم عمر ہوں گی, میچور ہوں گی, زیادہ اچھے سے باتوں کو سمجھیں گی. تو ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تم ہی سب سے بہترین. اللہ چاہے تو دوسری عورتوں میں وہ ساری خوبیاں پیدا کر دے. اور اگر تم دل آزاری کرو گی نبی کی, تو اگر وہ تم کو طلاق دے دیتی ہے کوئی بھاری بات نہیں ہے, اور دوسری بیویوں سے تم کو بدل دے جو تم سے بھی بہتر ہو امت کی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو, واہلیکم, اور اپنے اہل کو, نارن, آگ سے, وقودھا الناس, جس کا ایندھن لوگ, والحجارۃ, اور پتھر ہے, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, جس کے اوپر فرشتے بہت سخت والے ہیں, لا یعصون اللہ, جو نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی, ما امرہم, جو انہیں حکم دیا, ویفعلون ما یؤمرون, اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم ملا ہے. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہے. تو اس میں کیا اہل و عیال سے مراد سب آ گئے. ہاں, بیوی, بچے, اولاد, غلام, بادیاں, یہاں تک کہ اگر ہمارے ماتحتی میں تھوڑے بہت کام کرنے والے بھی, وہ سب بھی آ گئے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو آگ سے بچائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرے جو کہتا ہے اے میری بیوی بچو, تمہاری نماز, تمہارا روزہ, تمہاری زکوٰۃ, تمہارے مسکین, تمہارے یتیم, تمہارے پڑوسی, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے ساتھ جنت میں جمع فرما دے. اب تمہاری نماز, تمہارے روزے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھو, اس سے غفلت نہ برتو. اور مسکین, یتیم سے مراد ہے کہ ان کے حقوق اچھے سے ادا کرو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو تو بچا لیں گے, لیکن اہل و عیال کو کیسے بچائیں گے؟ تو کہا کہ ان کو نیکی کا حکم کرتے رہو, ان کو ان سب کاموں سے منع کرو جن کاموں کا تم نے کرنے کا, جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے, ان سب کاموں کو کرنے کا حکم دو, اور جن سے بچنے کا حکم ہے ان سے بچاؤ. تو یہ تمہارے فرض میں داخل ہے کہ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرو, ان کو آگ سے بچاؤ. اور ان کے اوپر ایک فرشتے اس کے اوپر قابض ہے جہنم پر. اس فرشتے کا نام ہے زبانیہ. ان فرشتوں کا نام جو مسلط ہے ان کا نام ہے زبانیہ. یا ایھا الذین کفروا, اے لوگوں کا جو منکر ہوئے, کافر ہوئے, لا تعذروا اليوم, نہ معذرت ملیں گی اس دن, انما تجزون ما کنتم تعلمون, اور جزا ملیں گا جو تم کرتے آئے ہو. کافرو, آج کوئی بہانہ نہیں, تمہیں مہلت نہیں ملیں گی اور بدلہ ملیں گا جو تم کرتے آئے ہو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح, اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف, توبۃ نصوح, خالص توبہ. اب توبہ کے معنی لوٹنے یا رجوع کرنے کے ہے. اور یہاں پہ کیا فرمایا؟ نصوح. تو نصوح کے معنی ہوتے ہیں ایسی چیز جس سے نصیحت لی جا سکے. اور کیا ایک معنی ہوتا ہے پھٹے ہوئے کپڑوں کو سینا. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ نصوح کا پوری خالص توبہ کی, اس میں اب کسی بھی دوسری چیز کا شائبہ نہ ہو, ریا اور نمود نہ ہو, جس میں دکھاوا نہ ہو, نمود و نمائش نہ ہو, جو توبہ محض اللہ کے لیے کیا جائے. دیکھو نصوح کو یاد رکھنا میں پوچھوں گی. نصوح کا کیا معنی ہے کہ نصیحت پکڑے جس سے انسان, اور باقی اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کپڑے کو سینا, اس کو جوڑ لگا کے سی لینا, یعنی سچی پکی ایسی توبہ کرنا جس میں نہ ریا ہو, نہ نمود نمائش ہو, جو خالص اللہ کے لیے کی گئی ہو. اور اس کا مطلب اعمال صالحہ کا لباس جو گناہ کی وجہ سے پھٹ گیا ہے اس کو جوڑنے والی توبہ, اس کو جوڑ دے وہ ایسی توبہ. اور حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے گزشتہ عمل پہ نادم ہونا, پھر اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ اور عزم کرنا. اور حضرت علی نے کیا بتائی 6 چیزیں توبہ کی, کہ اپنے گزشتہ عمل پہ ندامت, جو اور سبھی چیزوں کی ان جنرل توبہ, کہ اپنے گزشتہ جتنے برے عمل ہے اس پہ ندامت کریں گے, جو فرائض اور واجبات اللہ کے حق میں چھوٹے اس کی قضا کریں گے, کسی کا مال اگر ظلم لیا ہے تو اس کو واپس کریں گے, کسی کو ہاتھ یا زبان سے تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگیں گے, آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ ارادہ کریں گے. ہاں, اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کر کے گناہ میں ملوث کرتے ہوئے دیکھا,
اب اپنے آپ کو اطاعت کرتے ہوئے دیکھیں، یعنی زیادہ سے زیادہ اطاعت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف توبۃ نصوحا، خالص توبہ، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ امید ہے کہ تمہارا رب دور کر دے تم سے تمہارے گناہوں کو، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور داخل کر دے تم کو ان باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے۔ تو دیکھو اللہ یہاں پہ کیا فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ہمارے اعمال اس بات کی گارنٹی نہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معافی مل جائے، کہ جو ہمارے جو نیکیوں کا جو بدلہ ہے نا وہ ہمیں ہمارے دنیا کی نعمتوں سے کئی بڑھ کر ہے، جو ہمیں اللہ نے دنیا میں جو نعمتیں دی ہے، اور ہم جتنے اعمال کر رہے اگر دیکھا جائے تو وہ نعمتیں ہمارے دنیا کی چیزیں ہی اس میں بدلہ ہمارا ختم ہو جاتا، ہم چکا ہی نہیں سکتے ہماری ایک آنکھ کے دیکھنے کا بدلہ یا ہمارے صحیح سالم جسم کا بدلہ، جتنی ہم عبادات کر رہے اگر ہم اس کا ہم وہ نہیں مانگ سکتے کہ اللہ اس کے بدلے کہ اس کا بدلہ ہم کو دنیا میں جو بے شمار نعمتیں اللہ نے دی وہی کافی ہو جائیں گی، بلکہ اس سے کئی بڑھ کر ہو جائیں گی، وہ بھی ہے نا کہ اعمال لائے جائیں گے اور پھر دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے رکھی جائیں گے تو وہ بھی کم پڑ جائیں گے، اس کے اعمال بھی کم پڑ جائیں گے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی۔ تو صرف اور صرف اللہ کا فضل و کرم ہے، صرف اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جو ہمیں جنت دے گا، تو صرف اللہ کے ہاتھ میں، ہم ہمارے اس پر وہ گمان نہیں کر سکتے کہ ہماری نیکیاں بہت ہیں اور ہم بڑے پاکیزہ ہو گئے، ہم بڑے تقوی والے ہو گئے کہ اللہ نے دنیا میں اتنی نعمتیں دی ہے کہ وہی کافی ہو جائیں گا اگر گننے بیٹھو تو، بلکہ وہ کئی زیادہ ہو جائیں گے ہمارے نیک اعمال سے۔ تو اللہ ہی کا وہ ہے فضل و کرم کہ اللہ جس کو چاہے، اور اللہ اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے، اللہ پہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر پوچھ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، وہ جس کو چاہے جنت دے دے، جس کو چاہے انعام دے دے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، کہ اس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی کو، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، معہ اس کے ساتھ، نورہم یسعی بین ایدیہم، اس کا نور وہ سعی کرتے ہیں، بین ایدیہم و بایمانہم، اس کے آگے اور اس کے دائیں، یقولون ربنا اتمم، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب اتمم، دور کر دے ہم سے، ربنا اتمم ہے نا، ہاں ربنا اتمم، کہ اے رب پورا کر دے، لنا ہمارے لیے، نورنا ہمارے نور کو، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، انک علی کل شیء قدیر، کہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ رسوا نہیں کرے گا حشر کے میدان میں نبیوں کو، اور جو ایمان لائے ان کے ساتھ، اور ان کا نور ان کے آگے اور دائیں ہوں گا، اور وہ کہیں گے کہ ہمارے نور کو پورا کر دے، بخش دے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کیجئے کفار سے، والمنافقین اور منافقوں سے، واغلظ علیہم سختی سے ان پر، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثل الذین کفروا، اور بیان کرو مثال، للذین کفروا کافروں میں سے، امرأۃ عورتیں، نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، اے نبی مثال بیان کرو، اس میں دو عورتیں، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین، کہ وہ دونوں تھی تحت عبدین، ہمارے دو بندوں کے ماتحتی میں تھی، من عبادنا صالحین، ہمارے صالح بندوں کے، فخانتہما، تو انہوں نے خیانت کی ان دونوں نے، ولم یغنیا عنہما، پھر نہ کام آیا ان کو، من اللہ شیئا، اللہ کے طرف سے کچھ بھی، وقیل ادخلا النار، اور انہیں کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اب اس میں آگے کیا ہے، تو میں 4 عورتوں کی مثال بیان ہو رہی ہے، 2 کافر اور 2 مومن، کہ اس میں سے 2 کافر عورتیں تو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں تھی جو ایمان نہیں لائی، اور وہ حالانکہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ نبی کی بیویاں بھی ہیں تو بھی ان کو کوئی چھوٹ نہیں ملی، کہ ان کے کفر نے ان کے نبیوں کی بیویاں ہونا بھی ان کا کوئی کام نہیں آیا، بلکہ ان کو کہہ دیا گیا کہ تم جہنمی ڈکلیئر ہو چکی ہے وہ، کہ تم داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ انہوں نے خیانت کیسی کی، اللہ کے حقوق میں خیانت کی، کہ انہوں نے کفر پر ان کا خاتمہ ہوا۔ وضرب اللہ مثل الذین آمنوا، اور بیان کرو ان پر مثال، آمنوا امرأۃ فرعون، ایمان والی عورت فرعون، اذ قالت رب ابنی، جب اس نے کہا کہ اے میرے رب، ابنی بنا دے، لی میرے لیے، عندک بیتن فی الجنہ، کہ بنا دے میرے لیے گھر
تیرے نزدیک جنت میں، ونجینی من فرعون، اور نجات دے مجھے فرعون سے، وعملی ہی اور اس کے عمل سے، ونجینی من القوم الظالمین اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ اب یہاں پہ دو مومن عورتوں کی مثال بیان ہو رہی کہ ایک عورت آسیہ بن زماں کے جو فرعون کی بیوی تھی، اور جب وہ ایمان لے آئی موسیٰ علیہ السلام پر پورے طریقے سے، اور یہ بات فرعون کو پتہ چل گئی تو اس نے چومیخا کروایا، یعنی ان کے ہاتھوں پیروں پہ کیل گاڑ دی اور انہیں سخت دھوپ میں لٹاتا، ان پہ پتھر مارتا اور انہیں بہت ظلم کرتا، اور بار بار آ کے ان سے پوچھتے رہتا تھا کہ اب تو پھر ایمان سے، اب تو مجھے خدا کہتی، اور وہ ہر بار انکار کر دیتی۔ اب اس کا جب غصہ بہت بڑھ گیا تب اس نے طے کیا کہ ایک پتھر سے ان کا سر کچل دیں گا، اور اس سے پہلے انہوں نے دعا کی کہ اے پہلی دعا یہ نہیں کی، پہلے دعا کیا کی کہ پہلے مجھے اللہ تیرے گھر کے پاس اپنا گھر دلا دے، ہے نا، پہلے دعا کیا کی کہ اللہ مجھے تیرے پڑوس میں اپنا گھر دلا، پھر کہا کہ مجھے فرعون سے اور ظالم قوم سے نجات دے۔ تو جب ان کے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے اللہ پاک نے، اور اب ان کا جنت کا ٹھکانہ انہیں دکھا دیا، تو مسکرانے لگی، وہیں کہ وہیں اتنی تکلیف میں وہ مسکرانے لگی کہ ان کے سامنے سے پورے پردے ہٹ گئے اور ان کو اپنا جنت کا ٹھکانہ دکھنے لگا۔ تو فرعون کو بہت غصہ ہے، اور اس نے پھر بولا کہ اب اور اس کا سر کچل دو، تو اس سے پہلے کہ وہ ان کے ساتھ بے حرمتی کرتا ان کی روح پہلے قبض ہو گئی، اور ان کے بے جان جسم پہ پھر پتھر ڈالا اور ان کو نجات ملی۔ ومریم بنت عمران، اور مریم ابن عمران، التی احسنت جس نے حفاظت کی، فرجہا اپنے شرمگاہ کی، فنفخنا فیہا پھر ہم نے پھونکا اس میں، من روحنا ہماری روح کو، وصدقت بالکلماتی اور تصدیق کرنے والی بات کی، ربہا اپنے رب کی، وکتبہ وکانت من القاتبین اور کتابوں میں وہ تھی فرما بردار۔ اور دوسری عورت مریم ابن عمران جو کہ جس پہ اللہ پاک نے اپنے روح پھونکی، اور یہ دو عورتیں جن کا ذکر ہے تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل و مکمل ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں سے صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران کامل ہوئی ہے، یعنی انبیاء کے برابر درجہ جنہوں نے حاصل کیا جن عورتوں میں، اور یہ دونوں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی، اس لیے ان کا گھر جو ہے پڑوس میں، اللہ پاک کے سب سے زیادہ پڑوسی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہوں گی جنت میں۔ تو یعنی دو کافروں کی مثال بیان کی اور دو مومن عورتوں کی مثال بیان کی یہاں پہ۔